اردو ہماری قومی زبان ہے، تو اس قومی زبان سے ہم کتنے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ہماری عدالتوں میں فیصلے، ہمارے انٹرویوز میں انگلش زبان اور انگلش میں ہی بہت سے جو ہے چیزیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اردو قومی زبان ہے. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ اردو قومی زبان ہونے کے باوجود ہم عام طور پر اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر کسی بھی زبان کا جو وقار ہوتا ہے وہ تو جڑا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو صاحب وقار سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں. اگر وہ واقعی اس زبان کو اس طرز پر استعمال کر رہے ہیں تو صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. ماضی بعید میں ہوتا تھا جب ہم ریڈیو یا ٹی وی پہ کام کیا کرتے تھے، میں نے بھی پی ٹی وی کے اوپر کام کیا ہوسٹ کے طور پر، تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے لب و لہجے کو، آپ کے الفاظ کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور اگر آپ نے لفظ غلط بول دیا تو بار بار ٹیک ہوتے تھے کہ آپ نے لفظ غلط بول دیا، اس کو دوبارہ جا کے بولے، اس کو ٹھیک بولے. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے ملکہ ترنم نور جہاں کے لیے نور جہاں جی استعمال کر لیا اور ملکہ ترنم نہیں بولا. تو انہیں میرے پروڈیوسر نے مجھے روکا، انہوں نے کہا شاہ جی دوبارہ آئیں ذرا. تو میں نے دوبارہ پھر وہی بول دے، کہنے لگے نہیں، دوبارہ آئیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملکہ ترنم نہیں بولا. آپ نور جہاں جی ضرور بول رہے ہیں، لیکن آپ نے ملکہ ترنم، چونکہ ان کا خطاب ہے انہیں ملا اور آپ کو اس کو بولنا ہے. میں نے خیر دوبارہ 2 ٹیک کے بعد انہیں مجھ سے وہ کروائے اور پھر جا کر ایڈیٹنگ میں جا کے جو بھی میں کیا. اب ظاہر ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا. تو دوسرا دیکھیں، حرف کی حرمت کا امین تو استاد ہوتا ہے. استاد کا لب و لہجہ درست ہونا چاہیے، جو مجھے استاد سے شکوہ رہتا ہے اور میں ان سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ استاد کا کم از کم لب و لہجہ، وہ چاہے جو بھی وہ زبان بولتا ہے، وہ پنجابی بولتا ہے، وہ سرائکی بولتا ہے، وہ سندھی بولتا ہے، وہ بلوچی بولتا ہے، وہ پشتو بولتا ہے، تو اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. استاد سے میں یہ تقاضا کرتا ہوں. اگر استاد کا لب و لہجہ درست ہوگا تو طالب علم کا خود ہی ہو جائے گا. جب اسی طالب علم کا لب و لہجہ ٹھیک ہوگا تو وہ چاہے کہیں اینکر بن کے بیٹھے گا، وہ چاہے کسی کے ساتھ بازار میں کسی ہم کلام ہوگا، وہ لب و لہجہ اس کا درست ہوگا. اور اگر استاد کا لب و لہجہ درست نہیں ہے تو پھر ہم یہ تقاضا نہیں کر پائیں گے کسی نہ کسی اعتبار سے. دوسری بات یہ کہ قومی زبان بھی استاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر استاد قومی زبان کا احترام کرتا ہے اور وہ اردو بولتے ہوئے پوری کوشش کرتا ہے کہ اردو میں ہی گفتگو کرے اور اس میں انگریزی کے کوئی لفظ آتے ہیں تو جتنا بچا جا سکتا ہے اس سے بچے، تو ظاہر ہے اس کا طالب علم بھی ویسے وہ رویہ اور وہ طریقہ اختیار کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر نتائج اس کے اور نکلیں گے. باقی جہاں تک ٹی وی کا اور باقی چیزوں کا معاملہ ہے، جب سے چیزیں کمرشل ہوئی ہیں تو پھر وہ کمرشلزم کی طرف زیادہ دھیان ہے اور ان چیزوں کی طرف ذرا دھیان کم ہے ان کا. ہم ان کے لیے یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ جناب آپ دھیان رکھیے، اور تو کوئی بات نہیں کر سکتے. باقی آپ نے عدالتوں کی اس کی بات کی، تو عدالتوں سے تو یہ کام باقاعدہ فیصلہ بھی آیا ہوا سپریم کورٹ سے کہ آپ کے اردو میں فیصلے ہونے چاہیے، اردو میں چیزیں، میرے خیال میں ایسا جی بالکل سر ایسے. تو اگر وہ کرنا چاہیے ان کو، اب عدالت کا ہی کام ہے کہ اس کے اوپر وہ عمل بھی کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، کون سی ایسی کامن مسٹیکس ہیں جو اردو کی یا تلفظ کی کہ جو عام بڑے اینکرز جو ہیں وہ ہیڈ لائنز میں اپنے پروگرامز میں بھی بول جاتی ہیں، جن کی انہیں آپ اصلاح کر دیں کہ وہ انہیں ٹھیک کر لینے چاہیے، یا کچھ ایسے الفاظ بتا دیں کہ جو موسٹلی جو ہیں وہ لوگ اسے غلط جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں؟ ہاں، میں لوگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں اینکرز کے اوپر تو میں کیا ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ معروف لوگ ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا. ایک لفظ ہے غلط، جس میں غائن کے اوپر لام کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے سر. تو ہم غلط کو اکثر غلط بول دیتے ہیں، غلط بول دیتے ہیں. بالکل. ایک تو یہ لفظ ہے جس کا دھیان رکھنا چاہیے. دوسرا لفظ ہے وقت. اس میں واو کے اوپر زبر ہے اور کاف کے اوپر زبر نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اس کو ہم وقت بول دیتے ہیں، جس سے ہمیں وقت بولنا چاہیے. وقت. ٹھیک ہے سر. اور ایک اور ہے لفظ. اب لفظ کو لفظ نہیں بولنا چاہیے، لوگ اس کو لفظ بول دیتے ہیں. جی اس کو لفظ بولنا چاہیے. یہ 3 الفاظ تو بہت زیادہ یعنی غیر معمولی طور پر غلط بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اس کا ہمیں ظاہر دھیان رکھنا چاہیے. اور اس کا بتا کر میں یہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مجھے اردو کا بڑا علم ہے. میں کوشش کرتا ہوں جس طرح ہم سب کو اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، حضرت اقبال کو لوگ اقبال کہہ دیتے ہیں، تو وہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس سے اقبال کی روح کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ادب کے آدمی تھے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے ہمیں اقبال ہی بولنا چاہیے. اس طرح ہم کسی بھی لفظ کو بولتے ہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے پنجاب کے حوالے سے، کہ اگر ہم الف، چھوٹی یہ اور بڑی یہ 3 کو پورا بولنا شروع کر دیں تو ہماری اردو بہت بہتر ہو جاتی ہے. اب دیکھیں، میں جس طرح کہتا ہوں بہت بہتر ہو جاتی ہے اور جاتی ہے بہت فرق پڑے گا. اچھا، اب میں کہتے وہ یہاں رہتے ہیں، اب جب میں کہوں گا رہتے ہیں اور اگر میں کہتے وہ یہاں رہتے ہیں تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں میں جو ہا کا لفظ ہے اس کو بھی اگر آپ اچھی طرح سے بولنا شروع کر لیں تو یہ 2-4 باتیں آپ ان پہ عمل کر لیں تو کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے. سر، ایکسنٹ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟
اردو زبان کے حوالے سے اگر آپ اپنا لہجہ درست کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے صاحب، کسی بھی زبان کو بہتر بنانے کے لیے سننا بہتر ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سننے سے بولنا آتا ہے. جی سر. اب دیکھیے اگر یہ میز ہے تو میں نے کہیں یہ میز سنا ہے تو میں اس کو میز پکار رہا ہوں. جی سر. اگر میں نے اس کو کسی اور طرز سے سنا ہوتا میں اور طرز سے پکار رہا ہوں. بالکل. تو آپ کو اور ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ جو واقعی اچھے لب و لہجے والے لوگ ہیں ہمیں انہیں سننا ہے. جیسے طلعت حسین صاحب، یہ اینکر نہیں، جی جی، طلعت حسین صاحب ایک ٹی وی کے اداکار ہوا کرتے جی تھے. جی ان کو سنیں، کیا غضب کا ان کا لب و لہجہ ہوتا تھا. جی جی. اس طرح ضیاء محی الدین صاحب بھی تھے، کہنے لگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کیا بات ہے. آپ ان کو سنیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں. طارق عزیز صاحب کا ایک خاص طرز کا لب و لہجہ تھا، وہ کلام میں اتنا استعمال نہیں ہوتا، وہ کیونکہ شاعرانہ انداز میں اس طرح سے ایک لہجہ تھا، لیکن بہرحال تلفظ تو کیا غضب کا وہ بھی بولتے تھے. آپ ایسے لوگ کو سنیں. خالدہ ریاست صاحبہ ہوتی تھی، عظمیٰ گیلانی صاحبہ تھی. تو 80 کی دہائی اور 90 کی جو دہائی کا اول ہے، یعنی 95 تک، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ 80 سے لے کر بلکہ 75 سے 85 95 تک کا جو دورانیہ ہے، اس کے ٹی وی پروگرامز اور فلمز کو اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو جو لب و لہجے آپ کو یہاں ملیں گے ان کی آپ نقل کرنا شروع کر دیں، آپ کو درست ہو جائے گا. اس کے بعد کے متعلق میں کوئی رائے قائم کرنے سے قاصر ہوں کہ اس کے بعد لب و لہجے کے خراب ہونے کے امکانات بڑھے ہیں. سر یقیناً آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. ریسنٹ میں کوئی 80 کی دہائی کا ایک خبر نامہ سن رہا تھا. کیا بات ہے. اور میں تب یقین کرے سر یہ کہہ رہا تھا کہ یار تب کی اردو اور اب کی اردو، اور تب وہ دیکھیں آرام سکون کے ساتھ پڑھ رہی تھی اور دل کرتا تھا کہ ان کی اردو کو سنتے ہی جائیں. اور یہ بہت آپ نے اچھی ایک چیز بتائی ہے کہ آپ جب 90 کی 18 کی دہائی کے اندر چلے جائیں، وہ خبر نامہ ہی صرف سن لیں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. اس سے یہ بھی ہے کہ ہم اردو سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ غلط کرتے جا رہے ہیں اور اس سے جو ہے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور اس کو ہم سیکھنے کی جو ہے کوشش نہیں کر رہے. سر آج کے اس دور میں یہ بڑا جو ہے وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ مکسڈ اردو اور انگلش جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ جب کسی بھی زبان سے ناؤن لے کر آتے ہیں، یعنی اسم لے کر آتے ہیں، جی سر، مثلا فریج ہے، جی سر، فریزر ہے، جی وہ سر، تو ظاہر ہمیں بولنا ہے کیونکہ وہ جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے. جی جی. ناؤنز آپ کسی زبان کے لے آئیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس زبان کا ورب نہ لائیں. ورب نہ لائیں. جو ہی آپ اس زبان کا ورب لے کر آتے ہیں جی تو آپ اس ورب کے ساتھ اپنی اردو کا ورب بھی لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اس کو وہاں پہ ڈراپ کر دیا ہے. اب ڈراپ کر دیا ہے، میں کر دیا ہے بھی لے آیا اور ڈراپ کے اندر بھی کر دیا تھا موجود، تو کر دیا بن جاتا ہے. اس لیے ورب کو آپ نہ لائیں. اور آپ انگریزی زبان کا لفظ تو آپ کی مجبوری ہے. آپ دیکھیں آپ اسے کیا کہیں گے مائک کے علاوہ. بالکل. آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ مائک سیٹ کر دو تو مائک سیٹ کر دو کی جگہ آپ کہتے ہیں مائک لگا دو تو بات سمجھ آ جاتی ہے. کیونکہ سیٹ کر دو میں سیٹ کر دو آ جاتا ہے، کیونکہ سیٹ کے اندر کرنا بھی آ جاتا ہے. تو آپ ناؤن استعمال کریں اور ورب اس کا استعمال نہ کریں، اور جتنا بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں. اور ایسا بھی مت کریں کہ جو چیز آپ لفظ ہے اس کا کوئی، مثلا آپ نے کہا کہ وہ میں نے ابھی بوتل ٹھنڈی مشین میں رکھی تھی، جی جی، ایسا بھی غیر مناسب ہے. فریج کو آپ ٹھنڈی مشین کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جہاں مجبوری ہے، کسی چیز کا نام تو ویسے بھی نہیں بدلے جاتے، نام تو ویسے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ انگریزی زبان کے نام استعمال کر رہے ہیں، ناؤنس، جی جی، تو غیر مناسب نہیں ہے، لیکن ورب لائیں گے تو مناسب نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کو جو آج کے بچے نوجوان نسل ہے، ایک تو آپ نے کچھ لوگوں کا بتا دیا، ان کو سن لے، اس کے علاوہ مزید اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کے کوئی آسان حل؟ دیکھیں پڑھتے نہیں ہمارے لوگ، بالکل پڑھنا چاہیے، کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بہت دور ہیں. پڑھنا چاہیے اور اونچا پڑھنا چاہیے جی، اور یہ اپنے آپ کو ریکارڈ کرنا چاہیے. جی سر. جب آپ اپنے آپ کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اب دیکھیے اس کے بعد کیا نتیجہ اس کا نکلے گا. ریکارڈنگ کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود کو سنیں. جب آپ اپنے آپ کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ کہ یہ لفظ ایسا تھا یا ویسا نہیں تھا، یہ اس لفظ کو فلاں صاحب کیسا بولتے ہیں، تو اس سے امکانات درست ہو سکتے بہتری کے. باقی سنے بغیر تو نہیں ہو سکتا صاحب.